اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سیرت کلاس ہے۔ سیرت کلاس میں ہم نے گزشتہ جو لیکچر آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبوت سے قبل کی زندگی جو ہے وہ لمحہ بلمحہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ تو گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال تھی یا اس کے قریب تھی تو اس وقت مختلف قبائل کی جو آپس میں کچھ وجوہات کی بنا پہ جنگیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک جنگ چونکہ قریش نے بھی مختلف قبیلوں کے ساتھ لڑی ہے اور اس نام کی متعدد جنگیں ہوئی تھیں، آخری جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت بھی ایک انداز سے ہوئی تھی۔ تو وہ جنگیں کیا تھیں، کن ناموں کے ساتھ ہوئیں، کب ہوئیں، اور ان میں کیا کچھ پھر نقصان ہوا، کون کون ذمہ دار تھے اس کے، اور پھر آخری جنگ میں کیا کچھ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کس حوالے سے تھی، یہ ساری تفاصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان جنگوں کو یعنی کہ نا فجار کہا جاتا ہے، فجار کی جنگیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ فجار کی جنگوں کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں اسے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عرب کے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، لیکن بعض خوبیاں بھی ان کے اندر تھیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض خوبیاں ان کے اندر ایسی تھیں کہ وہ خوبیاں پوری طرح ان کے اندر موجود نہیں تھیں، لیکن جب کسی نے توجہ دلائی یا موقع محال انہوں نے دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ کام ہمارے کرنے والے ہیں، تو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دوبارہ سے اس خوبی کو اپنا لیا اور پھر ایسے اس کے اوپر کاربند رہے کہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کے اندر خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کے اندر باہمی عصبیت تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپس میں جو چونکہ عرب کے اندر، مکہ مدینہ کے اندر یا اس حجاز کے علاقے کے اندر باقاعدہ طور پہ کوئی منظم حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا، قبیلے آپس کے اندر مل جل کے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ قبائل جن کا آپس کے اندر خونی یا نسبی تعلق ہوتا تھا تو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے، تعاون کے معاہدے ہوتے تھے، اور انہوں نے طے یہ کیا ہوتا تھا کہ ہمارا جن کے ساتھ معاہدہ ہے، جن کے ساتھ ہمارا نسبی یا خونی تعلق ہے دوسرے قبیلے کے ساتھ، تو اگر کسی تھرڈ پرسن نے، کسی دوسرے قبیلے والے نے، کسی غیر نے اگر ہمارے کسی قبیلے کو تنگ کیا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف حملہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی، وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ اس نے ہمارے وہ جو تعلق والا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہم قبیلہ ہے، چونکہ اس کے خلاف یہ آواز اٹھی ہے، ہاتھ اٹھا ہے، تو ہم نے اپنے قبیلے والے کا ساتھ دینا، ٹھیک ہے۔ حق نہیں دیکھیں گے، صحیح غلط نہیں دیکھیں گے، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہی عصبیت آج مسلمانوں کے اندر بھی نعوذ باللہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ بات کا جو آپ کا فیملی اور برادری سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اچھا یار یہ بندہ اپنی برادری کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ سیاہ کرے سفید کرے، جھوٹ پہ ہو، سچ پہ ہو، حق پہ ہو، باطل پہ ہو، بس لوگ اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ریزن اور وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ بھائی اپنا بندہ ہے، اپنی فیملی کا ہے، اپنی برادری کا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے تعلق والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بڑی بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واضح طور پہ خاتمہ کیا اور حجۃ الوداع پہ اس کو بھی ڈینائی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس دور کے اندر یہ چیز بڑی تھی، قبائلی سسٹم تھا، اور جو قبائل آپس کے اندر خونی یا نسبی رشتے کی وجہ سے ایک تھے تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور ہر حال میں ساتھ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بندہ حق پہ ہے یا باطل پہ ہے، سچ پہ ہے یا جھوٹ پہ ہے، بس ساتھ دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب پھر ایسے ہو کہ حق سچ کو نہ دیکھا جائے اور جھوٹ اور سچ کو نہ دیکھا جائے، حق اور باطل کو نہ دیکھا جائے، تو پھر یہ اندھا دھند جو ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے یہ بہت سارے فسادات کو جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ پھر اس کی بھیڑ چڑھتے ہیں، مظلوم جو ہیں وہ پستے چلے جاتے ہیں، ظالم پاورفل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر کئی طرح کے فسادات یعنی کہ نا وہ جنم لے لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ایسے ہی واقعات میں سے عرب کے اندر بھی ایک واقعہ تھا. ٹھیک ہے. بلکہ یعنی یہ ان کی بھی عادات کے اندر تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اب پھر کیا ہوتا تھا, کسی کے ظلم و ستم ہوا ہے, کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے, کسی کی عزت یعنی کہ نا یا آبرو کو برباد کیا گیا ہے, وہ جیسا بھی تھا بس انہوں نے اس کا ہی ساتھ دینا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے نا یہ کافی مسائل پیدا ہوئے. تو پھر کچھ لوگوں کو اس بارے میں احساس ہوا, انہوں نے پھر آپس کے اندر یہ معاہدہ کیا. ٹھیک ہے نا, کہ نہیں یار ہم نے یعنی کہ حق سچ کو دیکھنا ہے, کوئی مظلوم ہے تو ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ظالم ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کا حق لے کے دینا ہے, اس کی عزت کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ یعنی کہ کمزور ہے, نادار ہے, تو ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو یہ جذبات ان کے اندر پیدا ہوئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے بھی اس طرح کے معاہدے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی بنو جرم کے اندر ہوئی تھی. پھر یہ بنو جرم کے لوگ, حالانکہ یہ اصل عربی نہیں تھے, باہر سے آئے تھے, تو جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ وہاں پہ مقیم تھی, تو آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں کے اندر پانی کی بڑی قلت ہوتی. تو یہ لوگ بادیہ نشین چلتے چلاتے ان کو نظر آیا کہ یہاں پانی ہے, تو انہوں نے ماں جی سیدہ ہاجرہ سے اجازت لے کے وہاں پہ رہائش اختیار کر. اور پھر ایسی ہی ان کی آبادی بھی بڑی, اور ایک وقت آیا کہ یہ باقاعدہ طور پہ خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. ٹھیک ہے نا. تو بڑا ایک نام رہا ان کا مکہ کے اندر. تو ان لوگوں نے پھر آپس کے اندر ایک معاہدہ قائم کیا تھا کسی پرانے دور کے اندر. ٹھیک ہے. کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اور نیکی کے کام میں تعاون کریں گے, مظلوم کی ہم فریاد رسی کریں گے, ظالم کے ہاتھ کو توڑیں اور پکڑیں گے. ٹھیک ہے نا. اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی ہم مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اور اس طرح کے معاہدے کو عربی میں حلف کہتے ہیں, جس کو ہم قسم بھی کہتے ہیں, حلف یا حلف, اس کا معنی معاہدہ بھی ہوتا ہے. چلے جی. تو بنو جرہم نے یعنی کہ نا پھر نا اسی طرح کا تو بنو جرہم نے پھر ایک طرح کا معاہدہ قائم کیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جب یہ پہلا معاہدہ قائم ہوا نا, ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے اس کے لیے باغ دوڑ کی, دوڑ دھوپ کی, اور اس کو منعقد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, ان کے نام کے اندر یعنی فضل نام کے کئی لوگ تھے. یہ کامن تھا نام. ٹھیک ہے. ان فضل نام کے لوگوں میں ایک نام پہ تو سارے سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ ایک تھے فضل بن وداع. ٹھیک ہے نا. باقی جو فضل نام کے آگے جو لوگ تھے ان کے والدین کے بارے میں اختلاف ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک فضل بن قضاء تھے, ایک فضل بن فضالہ تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک کا نام فضل یا فضیل بن حارث تھا. اب ان سب کا جو نام ہے وہ فضل یا فضیل تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان ناموں کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا. حلف الفضول یعنی باہمی تعاون کا وہ معاہدہ جس کو فضل یا فضیل نام کے لوگوں نے فائنل کیا ہے یا قائم کیا ہے. اس وجہ سے اس کا نام حلف الفضول پڑا. ٹھیک ہے نا. فضول کا لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہ عربی کے اندر آیا ہے, جس کا معنی زائد بھی ہوتا ہے, فضیلت والا ہونا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ایک زائد اور بیکار چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں عربی کے اندر اس کا یہ معنی نہیں ہے. یعنی حلف الفضول کا معنی نہیں فضول معاہدہ. ٹھیک ہے نا. فضیلت والا کہہ سکتا ہے, آگے میں اس کی وضاحت کروں گا. یا پہلے نام اس کا اس لیے پڑا تھا کہ اس میں یہ فضل نام کے لوگ تھے. پھر قریش نے بھی اس معاہدے کی تجدید کی. ٹھیک ہے نا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی. ٹھیک ہے. تو پھر یعنی کہ نبی ایک معاہدہ ہوا جس کے اندر انہی چیزوں کو دوبارہ سے بحال رکھنے کا عزم کیا گیا. ٹھیک ہے. اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. ٹھیک ہے نا. تو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان. ٹھیک ہے نا. حلیفن, میں عبداللہ بن جدعان جو مکے کا ایک چودھری تھا, بڑے پیسے والا سیٹھ آدمی تھا, تو اس کے گھر کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا. اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے کے اندر شامل تھا کہ لو دعیت فی الاسلام لاجبت, اگر آج اسلام کے اندر بھی مسلمان بھی اگر اس طرح کا معاہدہ کر کے مجھے اس میں شرکت کے لیے دعوت دے تو میں حاضر ہوں گا اس میں. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے خود اس کی وجہ یہ بیان کی تھی. ٹھیک ہے نا. یعنی قریش نے جب اس معاہدے کو اس طرح کا معاہدہ کیا تو اس کا نام انہوں نے بھی حلف الفضول رکھا. حلف الفضول کیوں رکھا؟ اس کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 تو یہ کہ چونکہ یہ وہی معاہدہ تھا جس طرح کا معاہدہ بنو جرم نے کیا تھا.
چونکہ اس کے محرکات، وجوہات، اسباب وہی تھے جو بنو جرم کو پیش آئے تھے، جو مقاصد اس کے تھے وہی مقاصد اس کے تھے، چونکہ سیم اسی طرح کا یہ معاہدہ تھا، ٹھیک ہے، انہی بنیادوں پہ کھڑا ہوا تھا، اس لیے وہی نام اس کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، اس کی توجیہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو فضول کا نام دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور فضول کا نام کیوں دیا کہ وہ جس مقاصد کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا نا، اس کے اندر ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھی ان ترد الفضول الی اہلھا، ٹھیک ہے نا، کہ جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے نا، اس کا زبردستی مال چھین لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز اس سے لے کر کے اس کے مالک کو دی جائے گی، وہ زائد چیز، یعنی اس نے اپنے پاس زائد لے لی نا، ٹھیک ہے، تو یہاں فضول آپ نے اس زائد کے معنی میں لیا، یعنی ظالم کے پاس جو مظلوم کی چیز زائد چلی گئی، اس نے زبردستی لی، اس سے وہ لے کر کے اصل مالک کو دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ فضول اس معنی میں ہے، یعنی جو غصب کردہ چیز زبردستی اصل مالک سے لی گئی، اس کو لٹانا اس کے مالک کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اور ولا يعز ظالم مظلوما، اور کسی ظالم کو مظلوم پہ زبردستی نہیں کرنے دی جائے گی، یہ دو بڑے مقاصد تھے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان الفاظ کی بنا پر علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا، ٹھیک، یعنی وہ معاہدہ جس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کا یعنی کہ نا مال غصب کر کے اپنے مال کے اندر اضافہ کرے گا، اس سے وہ واپس لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تیسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا کہ فضول کا ایک معنی فضیلت والا ہونا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا اچھا کام تھا، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے نا، کہ اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے تو ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا، توڑنا، اور مظلوم کے ساتھ خیر خائی کرنا، ظالم سے اس کا حق چھین کر کے اس تک پہنچانا، ٹھیک ہے نا، تو ایک فضیلت والا کام ہے، نیک کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربی کے اندر فضول کا معنی فضیلت والا بھی ہے، عربی کے اندر فضول کا معنی فضیلت والا ثابت ہے، تو اس لیے حلف الفضول کا معنی یہ ہوا ایک فضیلت والا معاہدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین یعنی کہ نا وجوہات جو ہیں اس معاہدے کی بیان کی جاتی ہیں، اس کے نام کی، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس معاہدے کے اندر شامل تھے، ٹھیک ہے نا، تب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 20 سال تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے کن لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس معاہدے کو یعنی کن لوگوں نے آپس کے اندر طے کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قریش کے نا دو خاندان تھے قریش کے، ٹھیک ہے نا، ویسے یعنی کہ نا مکہ کے اندر قریش کے 10 قبیلے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے دادوں کے نام پڑھے تھے نا، تو اس کے اندر ایک نام تھا فہر، تو کہا جاتا ہے فہر کا لقب قریش تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آگے قریش کے یعنی کہ 10 قبیلے بن گئے، ٹھیک ہے، یہ 10 قبیلے تھے جن کا آپس کے اندر تعلق تو تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اونچ نیچ بھی ہو جاتی تھی، آپس میں لڑ بھی پڑتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوتھے دادا ہے نا، کون کیا نام ہے ان کا بلا نہیں پتا، عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، عبد المطلب کے والد ہیں ہاشم، ہاشم کے والد ہیں عبد مناف، عبد مناف کے والد ہیں قصی، قصی کے دو بیٹے تھے، قصی کے دو بیٹے تھے، ایک عبد مناف اور ایک عبد الدار، ٹھیک ہے، عبد الدار بڑے تھے، عبد مناف چھوٹے تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے دادا بنتے ہیں، تیسرے دادا بنتے ہیں، تیسرے بنے، قصی چوتھا ہوا۔ تو یہ جو عبد مناف تھے نا، یہ آپ کے دادا تھے، اور عبد الدار دادا کے بڑے بھائی تھے۔ اب قصی وہ آدمی تھا، ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جس نے اصل میں آ کر کے مکہ کا سارا نیٹ ورک منظم کیا تھا، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی یہ متولی بنا اس نے، پھر یعنی کہ نا باقاعدہ طور پہ یعنی کہ نا یونینز بنائی، ٹھیک ہے نا، حاجیوں کے لیے کھانے کا پینے کا، پھر اسی طرح دیگر قبائل کے ساتھ معاملہ کرنے کا سیاسی نظام، سماجی نظام، سارا اس نے یعنی کہ نا بھی وہ اس کو ایک منظم کیا تھا۔ اور یہ پھر اس نے ایسے کیا کہ قریش کے مختلف قبائل کے اندر بانٹا تھا، تم نے بھائی تمہاری یہ ذمہ داری سکھایا، تمہارے پاس حاجیوں کو پانی پلانا زمزم پہ، تمہارے پاس کھانا ہے، تم نے جنگوں کے اندر جھنڈا اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، تم نے یہ کرنا، تم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دار الندوہ ایک بنایا تھا باقاعدہ، پارلیمنٹ ہاؤس، ٹھیک ہے نا، اس کی ذمہ داری کسی کو سونپ دی، اس کو ندوہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے اس نے پورا منظم کیا تھا۔ جب یہ اپنے آخری وقت میں تھے تو انہوں نے جاتے وقت یہ ساری بڑے بڑی ذمہ داریاں اپنے بڑے بیٹے کو دے دی، عبد مناف کو کچھ نہیں ملا،
اس کی پھر بعد کہ جب یہ ایسا ہوا تو اب قصی کے فوت ہونے کے بعد دونوں بھائی کو اختلاف ہو گیا اس میں کہ سارا کچھ تو عبدالدار کو چلا گیا. ٹھیک ہے. اب آگے جو عبدالدار کی اولاد تھی اور پھر عبد مناف کی جو اولاد تھی، ٹھیک ہے نا، ان کا آپس کے اندر پھر اختلاف ہوا اس معاملے کے اندر. وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ اعزاز ملنے چاہیے، سارے عبدالدار کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے نا. یہ اب جب آپس کے اندر پاٹ گئے نا، پھوٹ پڑ گئی ان کے اندر، تو پھر انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر ہم الگ تم الگ. پھر یعنی کہ یہ جو 5 قبائل تھے نا، انہوں نے پھر آپس کے اندر یہ طے کیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ہم 5 الگ ہیں، 5 الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک گروہ کا نام پڑا احلاف اور ایک گروہ کا پڑا مطیبین. ٹھیک ہے نا. مطیبین طیب سے، ابھی میں خوشبو کو کہتے ہیں طیب. ٹھیک، خوشبو کو. اب ایسے ہوا کہ یہ جو لوگ تھے نا عبد مناف کی اولاد کے 4-5 قبائل جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ خانہ کعبہ میں گئے، ایک پیالے کے اندر خوشبو ڈالی، سب نے اس قبائل نے اس خوشبو کے اندر ہاتھ ڈالے اور یہ قسم کھائی انہوں نے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، مل کے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے یعنی کہ نا اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے وہ خوشبو والے ہاتھ خانہ کعبہ کے ساتھ مل دیے کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا. خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ خوشبو والے ہاتھ مل. اس وجہ سے ان کا نام پڑا مطیبین. ٹھیک ہے نا. ان مطیبین کے اندر یعنی کہ نا یہ 4-5 قبائل یعنی بنو ہاشم، بنو امیہ، زہرہ، بنو تیم بن مرہ، ٹھیک ہے نا، یہ شامل تھے. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف تھے یعنی کہ نا جو عبدالدار کی اولاد کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی خانہ کعبہ میں قسمیں کھائی. ٹھیک ہے نا. قسم کو عربی میں حلف یا حلف کہتے ہیں، اس کی جمع احلاف. ان کو خالی قسمیں کھانے والا کہا جاتا ہے. قسمیں انہوں نے بھی کھائیں، قسمیں انہوں نے بھی کھائیں، لیکن انہوں نے ساتھ خوشبو لگائی. اس کی وجہ سے دونوں کو الگ الگ کرنے امتیاز ہو گیا. وہ خوشبو والے قسم کھانے والے مطیبین. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھے احلاف. تو یہ جو حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا یہ مطیبین نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی آپ کو، یعنی کہ بعض احادیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو آپ نے مطیبین کا نام دیا ہے، اور بندہ سمجھ جاتا ہے یہ سیرت کے اندر اس کا نام حلف الفضول ہے، مطیبین کون ہے، اس کو نا سمجھ نہیں آتی. تو یہ اصل مطیبین ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی عبد مناف کی اولاد جنہوں نے خوشبو والے پیالے میں ہاتھ ڈال کے بعد میں خانہ کعبہ کی دیوار پہ خوشبو لگا کر کے یہ عہد کیا تھا کہ ہم جو قبائل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کو بیگانہ نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حلف الفضول تھا یہ کیا تھا مطیبین، اس میں احلاف شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ معاہدہ یعنی دوبارہ کب ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اور اس کی شروعات کیسے ہوئی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بنو زبید کا ایک آدمی مکہ میں آیا عمرہ کرنے کے لیے. وہ تاجر آدمی تھا تو وہ اپنا سامان تجارت بھی لے آیا. ایک تو عمرہ بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا یعنی کہ نا بھی سامان تجارت بیچ کے خرچ پانی بھی پورا کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جب تم حج عمرے کے لیے جاؤ تو ساتھ تجارت بھی کرو. ٹھیک ہے. اللہ کا فضل تراش کرو، کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. صرف حج کے دنوں میں پابندی ہے، 7-8 دن اچھے حج کے ہوتے ہیں، اس کے بعد فری ہے، آپ بیچیں خریدیں جو مرضی کریں عمرے میں. ٹھیک ہے. تو یہ تجارت کے فروغ کا بھی بڑا ذریعہ ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر اب وہ اس نے جو مکے کا ایک سردار تھا بنو سہم کا، آس بن وائل، حضرت عمر بن آس کا والد، آس بن وائل ثانی. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی کہ نا سردار ٹائپ آدمی تھا، پرلے درجے کا کنجوس بھی تھا. ٹھیک. اس نے نا سارا کا سارا سامان اس زبیدی سے خرید لیا. جو بنو زبید کا آدمی تھا نا، سارا سامان اس سے خرید لیا، اس نے بیچ دیا، تمہیں پیسے دے. بعد میں جا کے گھر میں چلا گیا. وہ بیچارہ پیسے مانگتا دفاع ہو جائے، نکل جائے. تو اس کو پتا تھا کہ میں چودھری ہیں اور ہمارا یعنی آپس کے اندر یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ سب نے میری فیور ہی کرنی، میرے خلاف کس نے اٹھنا. ٹھیک ہے نا. اب وہ بیچارہ صدیق صاحب کے پاس جائے، ان کے پاس جائے، وہ کہنا جا رہا کام کر. وہ آپس میں ملے ہوتے سارے. اب بیچارے کی کوئی فریاد ہی نہ سنے. وہ خانہ کعبہ میں آیا تو کسی بھلے ماں سے نیک آدمی نے کہا کہ یار ایسے نہیں، تو ایسے کر کے نا خانہ کعبہ کے سامنے ایک پہاڑ، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس، وہ ابو قبیس پہاڑ پہ چڑھ جا اور وہاں پہ دہائی دے. ٹھیک ہے نا. قریش کے لوگ تیری بات سنیں گے، ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں، وہ ضرور تیری مدد کریں گے، اس کے علاوہ تیری مدد کا کوئی حل نہیں. تو جب اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پہ چڑھ کے نا دہائی دی اور اس نے بڑے اچھے یعنی کہ نا رکت میں انداز میں اپنا دکھڑا سنایا،
اس نے کہا لوگوں میں عمرہ کرنے آیا تھا، اپنا سامان لے کے آیا تھا، میں نے عمرہ کیا، سامان بیچا، میرا سامان لوٹ لیا گیا، ٹھیک ہے. تو اپنا سارا اس نے یعنی کہ نا یہ بڑے دکھ والے انداز میں بیان کیا، بڑی رکت میں آواز کے اندر. تو خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس کی باتیں ان کے دل کو جا کے ٹکرائی. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر پھر ظلم و ستم بھی ہوتا رہے گا. تو تاجر آئے گا، اس کو لوٹ لیا جائے گا، تو کون ان کی مدد کرے گا؟ تو ہمیں یہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. وہ پھر اس کے پاس میں، بھائی تیرا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا یہ ایسے ایسے ہوا، جو یعنی کہ نا ابھی آس نے یعنی کہ نا میرا مال لے لیا، پیسے دیے نہیں ہیں. تو میں کئی لوگوں کے پاس گیا تو ہر کوئی نے مجھے کک کرا دی اور کہا کہ جا جا کام کر، آگے مجھے جھڑکتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، مجھے کوئی سنتا ہی نہیں میری. میں کہا اچھا ہم تجھے تیرا مال لے کے گئے. تو پھر یہ سارے لوگ مل کے آس کے پاس گئے اور کہا اس کا مال واپس کر. ٹھیک ہے، اور ہم حلف الفضول والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فوری طور پہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک باقاعدہ طور پہ یعنی ایک تنظیم بن جائے جو اس مقصد پہ کھڑی ہو کہ ہم نے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور باہمی محبت اور پیار کو فروغ دینا ہے، باہمی تعاون پہ قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر عبداللہ بن جدعان کے گھر کا انتخاب ہوا، اور وہاں پہ پھر یعنی کہ نا یہ قریش، بنو ہاشم، بنو مطلب، ٹھیک ہے، بنو زہرہ، بنو تیم بن مرہ، ٹھیک ہے نا، بنو امیہ، یہ لوگ جو تھے وہ سارے جمع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر وہاں پہ معاہدہ کیا. ٹھیک ہے. اس معاہدے کی 3 بڑی شقیں تھیں. ایک یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے دہرائی ہے، اور کہ ہم یعنی کہ مظلوم کے ساتھ ہوں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور مظلوم کے ساتھ پورا پورا تعامل کریں گے جب تک ہم ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دے نہیں دیں گے، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کر لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس معاہدے پہ تب تک قائم رہیں گے جب تک جہاں مکہ کے اندر ہرا پہاڑ ہے یا سبیر پہاڑ ہے. بلکہ بعض روایات میں یہ کہ کہتے ہیں کہ جب تک سمندر کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، ٹھیک ہے، تب تک ہم اس معاہدے کے اوپر قائم رہیں گے اور ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور تیسری بات یہ کہ ہم آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. یہ 3 دفعات تھیں اس معاہدے کی. ٹھیک ہے. اور یہ عبداللہ بن جدعان کے اس کے گھر کے اندر ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جب یہ تنظیم بن گئی تو پھر اس سے لوگوں کو نا ایک طرح یعنی کہ اندازہ ہو گیا کہ بھائی اب یعنی کہ نا خام خواہ کسی پہ ظلم کرنا وہ آسان نہیں ہوگا. اب یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ اب میں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اب سارے بنو ہاشم کے اس وجہ سے میرے پیچھے آ جائیں کہ میں ہاشمی ہوں. ٹھیک ہے. زہرہ والے سارے زہری اس لیے میرے پیچھے آ جائیں کہ میں بنو زہرہ سے ہوں. ٹھیک ہے نا. بنو امیہ کے سارے لوگ اس لیے میرے پیچھے ہو جائیں کہ میں امیہ سے ہوں. نہیں، اب یعنی کہ حق اور سچ کی بنیاد پہ کسی کا ساتھ دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایسے ہی ہوتا کہ اب کوئی ظلم کرنا چاہتا تو یہ لوگ اکٹھے ہو کے اس کے پاس جاتے کہ تمہیں پتہ کون ہے ہم حلف الفضول والے ہیں، یہ معاہدہ ہوا تمہیں اس کا حق لوٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا اس کی بات ماننا پڑتی تھی، ورنہ اس کے خلاف پھر ایکشن ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو اب ایکشن تک کی نوبت نہیں آتی تھی، یہ حوالہ ہی کافی ہوتا تھا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت معاہدہ تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی فخر کیا کرتے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شرکت کا موقع ملا، اگر مجھے اس کے مقابلے میں عرب کی بہترین دولت سرخ اونٹ پیش کیے جاتے میں وہ بھی لینا گوارہ نہ کرتا. یعنی اس کے مقابلے کے اندر میں اتنی بڑی آفر بھی ٹھکرا دیتا. ٹھیک ہے. بلکہ میں اس کے مقابلے میں مظلوموں کی داد رسی کا جو معاہدہ تھا میں اس کے اندر شریک ہوں. اس کے معاملے میں کوئی میں کمپرومائز اور کوئی بھی میں مذاکرات اور مصالحت قبول نہ کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ جذبات آپ کے نبی بننے کے بعد بھی تھے. ٹھیک ہے. اب یہ معاہدہ قائم ہو گیا تو اس سے یعنی کہ نا تاجروں کو ایک طرح کا تحفظ مل گیا. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو ایک طرح کی جرت مل گئی کہ اب ہم اگر حق کی بات کریں گے تو ہمارا ساتھ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہیں ایک سکھ نصیب ہوا، چین مل گیا ان کو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یعنی کہ نا معاشی طور پہ مکہ کے اندر لوگوں کو استحکام نصیب ہوا. بہت سارے فوائد پھر اس معاہدے کے آئے. ٹھیک ہے نا. اور جو اس طرح لٹیرے ڈاکو اچکے تھے جو لوگوں کی یعنی کہ نا بہنوں بیٹیوں تک کو اٹھا لیتے تھے، ان کو بھی کان ہو. اس طرح لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہو. ٹھیک ہے نا. اب اس سے یعنی کہ نا حلف الفضول کے اثرات بڑی دور تک پھر گئے. اب مکے کا ایک بدماش تھا، اس کا نام تھا نبیہ بن حجاج تھا غالباً. ٹھیک ہے نا. اب بنو خصم قبیلے کا ایک آدمی مکہ آیا، باپ بیٹی تھے لیکن اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی. تو اس کا نام تھا قتول. اس کی بیٹی کا نام قتول تھا، کینچی والے کاف کے ساتھ. بڑی خوبصورت لڑکی تھی وہ.
یہ باپ بیٹی آئے تو اب نبیہ نے جب دیکھا اس کی بیٹی کو تو اس کی نیت خراب ہو گئی. وہ بدبخت نے زبردستی یعنی کہ نا اس کی بیٹی اس کے باپ سے چھین لی. اب جو یعنی کہ نا وہ خصم قبیلے کا آدمی تھا وہ بیچارہ روئے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, کچھ سنے ہی نا. ٹھیک ہے نا. کسی نے اس کو کہا کہ بھائی ایک ہی رستہ ہے تیری بیٹی کی عزت کے بچنے کا, خلف الفضول والوں کے پاس چلا گیا. مکہ میں چلا, ان کے نا خانہ کعبہ بھی تھا. تو وہ ان لوگوں کے بعد آپ کے تایا زبیر وغیرہ کے پاس آ گیا. اس نے آ کر کے کہا کہ اس طرح میری بیٹی جو ہے وہ نبیہ جو ہے بدماش وہ لے گیا, تو میری بیٹی کی عزت بچائی جائے. تو یہ سارے لوگ پھر چلے گئے, اس کے پاس پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ نکلا, اس کا اس کی بیٹی واپس کر. تو اب اس کو پتا تھا میں یعنی کہ ان کا حکم ٹال نہیں سکتا, تو بغیرت آگے سے کہتا ہے ایک رات اس کے ساتھ گزار لینے دو, پھر واپس کر دو. تو نے کہا تیری خیر نہیں, تو رات کی بات کرتا ہے, 1 گھنٹہ بھی تیرے پاس نہیں آنے دے, ابھی واپس کر ہمارے سامنے, ورنہ تمہیں پتا ہے ہم کون ہیں. پھر اس لیے اس طرح کا جو بڑا مانا تانا ایک بدماش تھا, اس کی بھی چلتی نہیں تھی. تو اس طرح لوگوں کی آبروئیں اور عزتیں بھی اس معاہدے کی وجہ سے محفوظ ہو گئی. بلکہ یعنی کہ نا اسلام کے اندر بھی یعنی کہ نا اس کے اثرات باقی رہے. ٹھیک ہے نا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ نا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ, اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تھا ایک پراپرٹی کے والے سے تھا, تو حضرت حسین رائٹ پہ تھے, تو ولید یعنی کہ نا وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت حسین نے اس کو یعنی دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں مانا. تو حضرت حسین نے دھمکی لگا دی کہ اگر تم نے میرا حق واپس نہ کیا تو میں حلف الفضول والوں کے پاس چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اب وہ لوگ تو نہیں تھے, لیکن ان کی اولادیں وغیرہ موجود تھیں. تو پاس حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے تھے ہاں اگر یعنی کہ نا بھی تم نے ان کا حق واپس نہ کیا نا تو پھر میں تیرے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے. اگر اس حسین نے آ کر کے میرے سے فریاد کی تو میں حسین کا ساتھ دوں گا. اس طرح کر کے حضرت مسور بن مخرمہ صحابی تھے, وہ کہنے لگے میں بھی ان کے ساتھ چلوں گا, ہم سارے میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. اب جب ولید نے دیکھا کہ بھاری یہ تو کام خراب ہو جائے گا, حلف الفضول ایکٹیو ہو گیا, تو پھر دینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو اس نے فوری طور پہ مدد کر کے حضرت حسین کا حصہ واپس کر دیا. تو مطلب کہنے کہ اس کے اثرات دور تک قائم رہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا وہ یعنی کہ نا حلف الفضول کا معاہدہ, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شامل ہوئے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس معاہدے کے اندر شامل تھا, اور بطور فخر آپ نے اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ واقعہ, دوسرا اس میں ہمارے لیے یعنی کہ نا بھی سوچنے سمجھنے کی اور اپنانے کی کئی ایک باتیں ہیں. ان میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے نا. اور ظالم کا جس حد تک مقابلہ کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے نا. آپس کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کریں. اور اگر ہم کسی مشترکہ کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو باہمی دنیاوی تعامل کے اندر شریعت ہمیں روکتی نہیں ہے. یعنی کافروں کے ساتھ بھی اچھے کام کے ساتھ کھڑا ہوا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ مسلمان, اب وہ کافر جو اچھے ہیں اخلاق والے ہیں, اگر وہ کسی اچھے کام کی حامی بھرتی ہیں تو ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے, ان کی تائید کرے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت آپ نبی تو نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اچھی بات تھی. تو آپ نے اسلام آنے کے بعد, نبی بننے کے بعد بھی آپ نے اس پہ فخر کا اظہار کیا ہے, اور اس کو اچھے انداز میں بیان کیا, جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کافر لوگ بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے والے سے, معاشرے اور سماج کی بہتری کے والے سے کوئی پلاننگ کرتے ہیں, کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں, تو ایک مسلمان کو بھی ان کا حصہ بننا چاہیے. ٹھیک. ان کی فیور کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہمیں اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کافر لوگ اچھے کام کرتے ہیں, جس طرح دیکھیں وہ لوگ کافر تھے, ان میں سے بعض یعنی کہ نبی اس دور اسلام بعد نے پایا, بعد نے نہیں بھی پایا. عبداللہ بن جدعان بھی پہلے فوت ہو گیا تھا. یہ اب اگر کافر اس طرح کے اچھے کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام ہے مظلوم کی مدد کرنا. ٹھیک ہے نا. ظالم کے ہاتھ کو روکنا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں پریشانی میں تعاون کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں, بڑے اچھے کام ہیں. اب اگر کافر نے یہ کام کیے ہیں تو آیا ان کو بھی اس کا فائدہ ملے گا؟ آخرت میں کچھ جزا ہے؟ تو ایسے کافروں کی کوئی جزا نہیں. اللہ تعالیٰ قدردان ہے, وہ کسی کی نیکی اچھا کام ضائع نہیں کرتے. لیکن چونکہ اللہ نے یہ اصول اور ضابطہ ہمیں یہ دیا ہے کہ نیکی کی قیمت, اس کا مول, اس کی ورتھ ویلیو ایمان سے لگتی ہے. چونکہ کافر ایمان سے محروم ہے, اس لیے اللہ ان کی نیکی, ٹھیک ہے نا, آخرت کے لیے محفوظ نہیں کرتے. نیکی کا صلاح اللہ دنیا میں دے دیں گے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال میں اضافہ کر دے.
ٹھیک ہے نا، یا ان کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے کہ ان کا نام بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے. اس طرح حاتم طائی کو دیکھ لیں، آج تک اس کا نام سخاوت میں ضرب المثل ہے. عبداللہ بن جدعان کا نام اب تک لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے دیگر لوگ ہیں. ابو طالب کا نام، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خائی کی، بڑی نیکی کی، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن آج بھی اس کا تذکرہ اچھے انداز میں کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے تائیں حضرت زبیر کا نام لیا جاتا ہے. اور کئی ایک کافر ہیں جن کا نام باقی رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کا ذکر خیر جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ اچھے انداز سے ان کا تذکرہ وہ باقی رکھ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ صلہ دے دیتے ہیں. ٹھیک، ان کو ان کا بدلہ مل گیا ہے، لیکن آخرت میں اب ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، رتی برابر بھی ثواب نہیں ہے. ختم. اب آخر میں وہ جہنم کا ایندھن ہے. اللہ. تیسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بالخصوص وہ کافر، یعنی کافروں کی مختلف یعنی کہ نا کیٹاگری ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض کافر ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں بڑے متصر ہیں، جنگجو ہیں، فسادی ہیں، لڑاکے ہیں. تو ایسے کافروں کے ساتھ ہمیں تعلق روا نہیں رکھنا چاہیے. البتہ جو یعنی اچھے کافر ہیں، معتدل ہیں، با اخلاق ہیں، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو ایسے کفار کے ساتھ ہمیں تعلق بنائے جا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے قریب ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دے کر کے کوشش کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی یہ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سکھایا. تو اس واقعے سے یعنی کہ نا یہ کچھ یعنی کہ نا فقہی مسائل بھی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. تو آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ مہدہ حلف الفضول کے حوالے سے تھا، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں.